کہاں تھے تم؟ آج پورے 2-3 باتوں اس کے سامنے تھا. خود میں بمشکل ہمت مجتمع کر کے وہ اس سے ملنے آیا تھا اور آتی ہی ابھیا اس کے سر ہو گئی تھی. کچھ بزی تھا، کچھ کھانے کو نہیں پوچھو گی. اس لہجے کو ممکنہ حد تک لاپرواہ بناتا وہ اسے دیکھ رہا تھا. کھانا؟ اس کی بات پر ابھیا نے اجنبی سے اسے دیکھا تھا. میں کس حال میں ہوں، کیسی ہوں، تمہیں کیوں فون کر رہی ہوں، پریشان ہوں، نہیں ہوں، تمہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تعصب سے گویا ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو گال سے لڑک گیا تھا. کیا تھا وہ شخص اس کے لیے؟ بچپن سے اسے خواب سجائے تھے. اس نے کہاں اس کی تکلیف پر رو پڑتا تھا، اور آج جب وہ حد سے زیادہ پریشان تھی تو کیسے لاپرواہ بنا بیٹھا تھا. ابھیا کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، ساری دنیا کو بتائے کہ لوگ ایسے بھی بدلتے ہیں. کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ یہاں آ کر بھی پریشانی ہے تمہیں؟ تم تو اپنی مرضی سے آئی تھی نا. اس کی طرف غور سے دیکھتا وہ عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری لہجہ، جیسے سامنے اس کے منگیتر نہیں کوئی اجنبی ہو. ٹھیک کہا تم نے، میں اپنی مرضی سے آئی تھی، اور پتہ ہے بہت خوش ہوں، کیونکہ پہلے لگتا تھا کہ شاید میری ماں جیسی خالہ صرف اس دنیا سے گئی ہیں. تم ہو میرے پاس، لیکن نہیں، اب پتہ چلا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ ہی مر گئے تھے. اب سمجھ گئی ہوں نا، تو اب خوش رہوں گی. جا سکتے ہو اب یہاں سے. وہ رونا نہیں چاہتی تھی، شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، لیکن آنسو تھے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. آخر دل ٹوٹا تھا، اور ٹوٹنے کے درد پہ آنسو تو نکل ہی آتے ہیں. اس کی بات کے اختتام پر وہ اٹھا تھا، اور اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، لیکن اب وہ بٹا ہوا انسان بن چکا تھا، اور بہتر یہی تھا کہ دونوں اپنے راستے الگ کر لیتے. وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ سوچنے پر مجبور تھا جو اس کے لیے بہتر تھا. اپنا خیال رکھنا. اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر وہ باہر کے دروازے کی جانب چلا گیا تھا، یہ دیکھے بنا کہ وہ اپنے پیچھے کتنی توڑ پھوڑ کر آیا ہے. ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا. ابھیا کے جملے، نور کی آہ و بکا، اپنی خواہشات، سب مکس ہو رہا تھا. ایک دم اس نے بریک لگائی تھی اور گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے. ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھا تھا. کل کا پورا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا. وہ ابھی تاشا کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن اکٹھی ہوئی تھی وہ چیک کر کے آ رہا تھا. گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا نور کی طرف آ گیا تھا، کیونکہ کل تو وہ ایک شوق میں تھی. آج اس کا فیصلہ سننے کے لیے وہ وہاں گیا تھا، تاکہ اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کا کچھ انتظام کر سکے. اپنی سوچوں میں گم وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو ہکا بکا رہ گیا. نور ابھی نہا کر باہر نکلی تھی، پشت پر گیلے بال جسے پانی ٹپکتا قمیض کو بھگو رہا تھا. کچھ شرارتی لٹیں چہرے پہ بکھری تھی، اور ان سے نکلتا پانی ہونٹوں کو جیسے تازگی بخش رہا تھا. وہ اپنے دھیان میں بال کنگھی کر رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا. جو ہی نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے نظر شادل پر پڑی، اور بے اختیاری میں اس نے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ فوراً گلے میں لیا تھا. لیکن اب کیا فائدہ، اس کا کام تو ہو چکا تھا. شادل کو تو وہ بے خودی کر چکی تھی، اور اس بے خودی میں وہ آگے بڑھا تھا. نور نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتا تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شادل اپنے حواسوں میں ہوتا تو سنتا نا. وہ تو اپنا حق وصول کر کے ہی اٹھا تھا. وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سوچ چکا تھا کہ وہ ابھیا کو خود سے بدگمان کر دے گا، اسے خود سے دور کر دے گا، کیونکہ وہ نور کو اپنا چکا تھا. اسے نہ صرف اپنا نام بلکہ اپنی پہچان بھی دے چکا تھا. لیکن اب ابھیا کی باتیں اس کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. وہ جانتا تھا وہ بہت تکلیف میں ہے، لیکن وہ کرتا بھی تو کیا؟ یہ تکلیف تو اس نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے دی تھی. اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل فون پر ہوتی رنگ ٹون نے توڑا تھا. اسکرین پر جواد کا نام پورے تمتراک سے جگمگا رہا تھا. ہاں بولو جواد. خود کو نارمل کر کے اس نے کال ریسیو کی تھی. سر، ایک نئی ڈرگ ڈیل کے بارے میں اطلاع ملی، ہم چاہے تو اسے روک سکتے ہیں. جواد مستعدی سے اسے ساری خبر پہنچا رہا تھا. ٹھیک ہے، میں بس آ رہا ہوں، آ کر بات کرتے ہیں اس بارے میں. کال کو ڈسکنیکٹ کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. پتہ نہیں اب کس کی قسمت میں کیا ہونے والا تھا. سلام سر. وہ کر کے ابھی بل ڈاگس کی طرف آیا تھا کہ فرید نے اسے سلام کیا. واسلام. بولو فرید. اپنے پالتو کتوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا وہ انہیں پیار کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنے مالک سے پیار کا اظہار کرتے اس کے ساتھ چپک رہے تھے. سر، میں نے اگلی ڈرگ ڈیل کی اطلاع ایس پی کو دے دی ہے، آپ بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے. وہ تابعداری سے بولا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی. اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرے گا وہ ایس پی کرے گا. دیکھیے تو صحیح وہ کتنا کمپیٹیبل ہے. اپنی بات پر وہ خود ہی مسکرایا تھا. آخر اتنی دیر بعد تو اسے کھیلنے کا مزہ آ رہا تھا. سر، اطلاع کے مطابق اگلی میٹنگ ان کی پی سی کی بیسمنٹ میں ہے. وہاں صرف زبانی بات ہوگی اور پیمنٹ ایکسچینج ہوگی. اصل مال اگلے دن دیا جائے گا. جواد مستعدی سے اسے ساری خبر دے رہا تھا، اور تھوڑا پرجوش بھی تھا. تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے جواد؟ اس کی ساری بات پہ وہ بس اتنا ہی بولا تھا. سر، میں نے بندے پیچھے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے ہی مجھے ساری انفارمیشن دی ہے. یہ ایک ٹریپ ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں. میں سمجھا نہیں سر. تمہیں کیا لگتا ہے جواد وہ اتنا پکا کھلاڑی ہے، ایسی ہی اپنی ڈیلنگ لیک کر دے گا؟ اس کی آج تک آنے جانے کی کسی کو خبر نہیں ہوئی، کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا، اور اتنی ڈیٹیل ڈیلنگ جان لے گا. ویئر سوچ انداز میں ہر ایک چیز کا تجربہ کر رہا تھا. اس کی بات پر جواد کو بھی حیرت ہوئی تھی. واقعی یہ تو اس نے سوچا ہی کب تھا. تمہیں پتہ ہے پہلے پولیس والے بھی ایسے ہی اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہے ہیں. ڈیلنگ ہو رہی ہے، ضرور ہو رہی ہے، بٹ ہی پلیز لائک اے میجیشین. ظاہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. کام اس کے بالکل الٹ ہونے والا ہے، اور یہ کہاں ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم پتہ لگوا کے لیں گے انشاءاللہ. جواد شادل کے چہرے کی تاثرات دیکھ رہا تھا. واقعی ان باتوں پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا. اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ تاشا کو پکڑ سکتے ہیں. سارے انتظامات پورے ہیں. آنکھوں پر گلاسز لگاتا وہ کار کی طرف بڑھا تھا. جی سر. گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا. ہوٹل پہنچ کر وہ سیدھا پوشیدہ راہداری کے ذریعے بیسمنٹ تک گیا تھا. وہاں پر پہلے سے فورن ڈیلیگیشن بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا. شادل کا نظریہ بالکل ٹھیک تھا. یہ ہوٹل کی بیسمنٹ تو تھی پر پی سی نہیں تھی.
सो जॉर्ज, डू यू रीड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस डील? चेयर संभालता वो सीधा टॉपिक की तरफ आया था। सलाम तो इसके लिए ज़रूरी थी भी नहीं। या आई डू, बट आई वॉन्ट टू चेक द क्वालिटी फर्स्ट। डोंट यू ट्रस्ट मी? इसके बाद फिर वो हंसा था। दैट्स फॉर माई सेटिस्फेक्शन। ओके फाइन। फ्रीद को आंख से इशारा करता वो सीधा हुआ। थोड़ी ही देर में फ्रीद 54 पैकेट्स ड्रग्स उठा लाया था। ये काफ़ी महंगी और अच्छी नस्ल थी ड्रग्स की, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए जॉर्ज इसे पहले ही देखना चाहता था। साइड से हल्का सा पैकेट खोलकर जॉर्ज ने पाउडर को हाथ में लेकर मसला, फिर इसकी खुशबू चेक की। कन्फर्म करके इसने पैकेट साइड पर रखा और हाथ झाड़े। इट्स फाइन, आई एम रेडी टू साइन द फाइल। अपनी तसल्ली करके ये वही ड्रग्स हैं जो वो चाहता था। इसने डील करने का ऐलान किया। फ्रीद फौरन से पहले इसके सामने पेपर्स रख दिए थे, एक रोल्स के थे और दूसरे डील के। जॉर्ज चूंकि पहले पेपर पढ़ चुका था इसलिए फौरन ही साइन कर दिए, लेकिन ये क्या, इसके साइन करते ही रेड अलार्म बजने लगा। हॉल में बैठे सभी लोग परेशान हो गए। क्या हुआ है? गरजती आवाज़ में इसने फरीद से पूछा। सर, पुलिस आ गई है। मेहमानों का ख्याल करते हुए वो जरा सा झुककर कान के पास बोला था। वट? इसकी बात सुनकर वो एकदम परेशान जरूर हुआ था, लेकिन फिर एकदम कुछ सोच कर मुस्कुराया। तुम ऐसा करो, पार्टी को पीछे के दरवाजे से लेकर निकलो यहाँ से, मैं कुछ शो टाइम करके आता हूँ। लेकिन सर, आप अकेले यहाँ। डू इट राइट नाउ। वो धाड़ा। इसके गुस्से से डर के फ्रीद ने फौरन इसके हुक्म की पैरवी की और पार्टी और ड्रग दीगर लोगों को लेकर बाहर निकल गया। अब पीछे सिर्फ ताशा रह गया था। पहले इसने अपने रेवलर्स को गोलियां चेक की, फिर आराम से एक बॉम्ब निकाला। बेसमेंट रूम से निकलकर वो थोड़ा ऊंची जगह पे बैठ गया था। इंतजार इसे सिर्फ एसपी का था। कदमों की आवाज़ अब करीब से करीब तर आती जा रही। इतना तो इसे अंदाजा हो चुका था कि कदमों की आवाज़ से कि ये बमुश्किल 50 अफराद हैं। जो ही इसे लोग नजर आने लगे, इसने आंसू गैस का बॉम्ब इनकी तरफ फेंका था। कुछ लोग खांसते खांसते से ढेर हो गए थे। मुंह पर इनहेलर चढ़ाकर वो अंदाजे से करीब आया था। हर तरफ धुआं ही धुआं था। रेड लाइट ऑन करके वो एसपी को ढूंढ रहा था जब इसे मुंह पर एक जोरदार घूंसा पड़ा। मैं इधर हूँ। शादिल को अंदाजा था कि अंदर क्या होने वाला है, इसलिए इसने पहले ही मुंह पर इनहेलर चढ़ा लिया था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुंह पर हाथ रखता वो हंसते हुए गोया हुआ था। इससे पहले कि शादिल इसे एक और घूंसा मारता, इसने इसका हाथ पकड़ लिया था। हर बार नहीं जाने मान। एक हाथ से इसका हाथ पकड़कर दूसरा हाथ अब शादिल के मुंह पर पड़ा था। शादिल को अपने मुंह में खून का जायका खुलता महसूस हुआ था। इससे पहले कि वो संभलता, ताशा इसे बालों से पकड़कर थोड़ा दूर ले आया था, फिर इसे टेबल पर पटका। दोनों का ध्यान ही का इनहेलर अब खत्म हो रहा था, इसलिए अब दूर आना जरूरी था। तो तुम हो एसपी शादिल? रोश ने अब वो इसके चेहरा साफ देख सकता था। एसपी शादिल नहीं बोल, अपनी मौत का परवाना शादिल बोल। मुंह का साफ करते हुए वो बोला था। इसलिए तो मुझे मारने के लिए 50 बंदे लेकर आया है। वैसे शहर के मुहाफिजों को ये बातें सूट नहीं करती, और मैं तो हूँ भी मासूम सा शहरी। अपनी आंखों को बच्चों की तरह पटपटाते वो बोला था। ग्लासेस वो पहले ही उतार चुका था। तुझे मैं बताता हूँ हमें क्या सूट करता है। इसे सीधा होकर इसे पेट पर जोरदार लात मारी थी, फिर ऐसा सीधा होकर करके जो ही इसके हाथ इसके निकाब की तरफ बढ़ा, ताशा ने उंगलियां इसकी आंखों में घुसा दी थी। तकलीफ के मारे वो फौरन पीछे होकर इसने अपने हाथ तो अपनी उंगलियों पर अपनी आंखों पर रख लिए थे। एक गाली निकालकर इसने इसके बाल पकड़े और फिर जोर से इसका सर टेबल पर पटक दिया। मैंने सोचा था कि तेरी साथ मुलाकात थोड़ी लंबी कर लूं, लेकिन तू अपनी औकात पर आ गया। तेरे साथ खेलकर मजा आया। लेवल 1 भी और लेवल 2 भी। अब तू लेवल 3 का इंतजार कर। इसका सर टेबल पर जोर से पटकता है। इसे छोड़ा और फिर मुड़ा। हाँ, आइंदा मेरे चेहरे से नकाब उतारने के बारे में सोचना भी मत। पेट पर ठुड्डा मारते वो जैकेट कंधे पर डाले दरवाजे की तरफ चला गया था। पीछे शादिल की आंखें इस कदर दुख रही थी कि वो जाती हुई इसका हेबला भी ना देख सका था। अभिया वो कमरे में अंधेरा किए बैठी थी जब फरा इससे कमरे में आई थी। इसके बुलाने पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। फरा खुद ही अंदाजे से स्विच बोर्ड को टटोलकर लाइट ऑन की। एकदम ही पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। सामने ही वो बेड पर मुंह तक कंबल ओढ़े लेटी थी। अभिया जानू, उठना जानती हो तुम नहीं सोई। इसके ऊपर से कंबल खींचकर उसे जगा रही थी। अभिया जो अपनी आंखें जबरदस्ती मूंदे लेटी थी, इसके आवाज पर भी टस से मस ना हुई। सिर्फ फरा की कंबल हटाने पर इसे एक नजर देखा था। वीरान आंखें, खुश्क होठ, पीला जर्द चेहरा, ये वो वाली अभिया तो कहीं से भी नहीं लग रही थी जो जिंदगी से भरपूर थी। फरा का इसे देखकर ये दिल सा कट गया था। अचानक इसे शादिल पर बहुत गुस्सा आया था। वो तब घर नहीं थे जब शादिल आया था, वरना शायद फरा के हाथों अपनी कोई ना कोई चीज जाया करवा के ही जाता। बिया जान की हालत बना रखी है अपनी। उठो, शाबाश लो, शावर लो। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है तुम उसके पीछे क्यों हल्कान हो रही हो, क्यों खुद को सजा दे रही हो? वो इसके बालों में प्यार से हाथ फेरती हुई बोली थी। फरा वो मेरी हर तकलीफ पर खुद रो पड़ता था। वो मर्द था, लेकिन इसे इन आंसुओं की परवाह नहीं थी जो इसकी आंखों से निकलते थे। इसे परवाह थी तो इस दर्द की जो मुझे होता था। फिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ कुछ गलत हुआ? वो ऐसे अनजान बन गया जैसे जानता ही ना हो। तुम कल उसे देखती, उसका लहजा, उसके तासुरात सब अजनबी था। कहीं से भी तो वो मेरा शादिल नहीं लग रहा था। यूं लग रहा था जैसे बहुत फासले पर चला गया। वो आज समझ आ गई है फरा के जिंदा कैसे मरते हैं। फरा के गले लगकर वो फूट फूट कर रोई थी। इस उबार को तो वो निकाल फेंक देना चाहती थी। सिर्फ आखिरी बार वो शख्स के लिए रोना चाहती थी। इसके बाद कभी नहीं। बस कर दो, मत रो इस शख्स के लिए। चलो उठो, शावर लो, फिर शॉपिंग पर चलते हैं। आज मौसम भी अच्छा है भाई से। इसे खुद से अलग करके इसने आंसू साफ करके इसने इसे वॉशरूम की तरफ धकेला था। अभी आप खुद भी सोच चुकी थी कि वो भी अब वैसे ही अनजान बन जाएगी जैसे वो बन गया था। फरा वॉशरूम जाते जाते वो मुड़ी
جی جانا۔ اس کے اس طرح جواب دینے پر ابیا خود بھی ہنس پڑی تھی، پھر چلتے ہوئے آ کر اسے گلے لگ گئی تھی۔ تھینکس یار فار ایوری تھنگ۔ اچھا بس اب زیادہ رومانس نہ جھاڑ، اس کا حق صرف میرے میاں کو ہے، شرمیلی آواز میں بولتی ابیا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کبھی نہیں سدھرو گی تم۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کبھی نہیں، الٹی کھوپڑی کی دوست جو ہوں۔ بند دروازے کے پیچھے اس نے ہانک لگائی تھی، پھر باہر کی طرف بھاگی کیونکہ ابیا اس بار میں چپل لے کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا آنکھوں کو پر آئس کیوبز لگا رہا تھا۔ جب سے تاشا نے اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈالنی تھی، اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی، کبھی دائیں پر رکھتا تو کبھی بائیں پر۔ جلن کی وجہ سے اسے کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل فون بج رہا۔ ہیلو، بن دیکھے ہی اس نے ریسیو کر لیا۔ ویسے بھی آنکھیں کھل رہی ہوتی تو دیکھتا نا، کیسے ہو ایس پی؟ اور آنکھوں کا سناؤ، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ آواز میں بشاشت لیے وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ تاشا کی آواز سن کر شادل کے اعصاب ایک دم تن سے گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ دھاڑا۔ نہ میری جان، ہمت کی بات نہ کر، وہ تو کل میری دیکھ چکا ہے۔ ابھی وہ سن جو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے فون کان سے لگا جیسے اس کی جلن کا مزہ لے رہا تھا۔ بہت جلد تم سلاخوں کے پیچھے ہوگے، پھر پوچھوں گا تم سے کہ ہمت کیا ہوتی ہے۔ وہی موقع دینے کے لیے تو تمہیں فون کیا۔ اچھا سنو، سسپینس ختم کرتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ لیول 3 تمہیں یاد ہے نا؟ بس وہی کھیلنا ہے تمہارے ساتھ۔ کیسا لیول 3؟ شادل نے اچنبے سے پوچھا۔ پہلے لیول میں تو تھا انٹروڈکشن، دوسرے میں تھا فیس ٹو فیس ملاقات، اب تیسرا میں چاہتا ہوں موت کا گیم کیا جائے۔ تجھے موقع دیتا ہوں میں مجھے مارنے کا یا گرفتار کرنے کا۔ لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ تب سے اس خپتی انسان کو سن رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پاگل میں ایسا کیا ہے جو اسے اب تک پولیس پکڑ نہیں پائی ہے۔ اگر میں بچ گیا تو پھر تو نہیں بچے گا۔ اس کی بات پر شادل ہنسا تھا۔ میری بیوقوفی پر ہنس رہے ہو؟ اس نے اندازہ لگایا۔ نہیں، تمہارے ڈائیلاگ پر، سستی ایکشنز موویز میں بہت سنا ہے۔ اب کی بار اس کی ہنسی کے ساتھ تاشا کا کہکا بھی شامل تھا۔ فائنڈ می اف یو ہیو ابیلٹی، کہتے ساتھ ہی وہ فون بند کر چکا تھا۔ سر یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کیوں اسے موقع دے رہے ہیں؟ فریج جو جب سے اپنے باس کی باتیں سن رہا تھا فون بند ہونے پر بول ہی پڑا تھا۔ یار پہلی بار تو کھیلنے کا مزہ آ رہا ہے، پہلے بھی اس لیے چلا جاتا تھا کہ جب ہر طرف ویلن ہی ویلن ہو تو کیا فائدہ اس ویلن شپ کا؟ ہر ایک تو یہاں بک جاتا ہے، کوئی ٹوسٹ ہی نہیں آ رہا تھا لائف میں۔ اب ہیرو ٹکر کا آیا ہے تو مزہ آ رہا ہے اسے خوار کروانے میں، اور وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا ویسے کوئی مزے کی مووی سنا رہا ہو، جبکہ فرید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص جو دنیا پہ راج نہیں مقابلہ چاہتا تھا؟ چلو شاباش، اپنا کام کرو جا کر، ابھی پارٹی کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اسے سوچ کر شاید وہ اس کے چہرے پہ سے پڑ چکا تھا، اسی لیے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی تابعداری سے صحیح لاتا باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ مال میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم رہی تھی، بلکہ گھومنے کے بجائے خوار کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ فرح ایک ایک دکان پر جا کے چیزیں دیکھ رہی تھی۔ خواہ ان کے مطلب کی ہے یا نہیں، اس سے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابیا دیکھو یہ بریسلٹ کیسا ہے؟ کوئی چھٹی دکان پر وہ بریسلٹ پسند کر کے ابیا کو دکھا رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں میرے کچھ بھی کہنے کا، کیونکہ تم نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ ابھی اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ابیا بیزاری سے بولی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ چل چل کے اس کی ٹانگیں اب جواب دے گئی تھی۔ توبہ ہے تم سے تو۔ اچھا بابا اسے ہی پیک کروا لیتے ہیں، مجھے پسند آیا ہے یہ۔ بریسلٹ کو ہاتھ میں پہن کر وہ چیک کر رہی تھی جب فرح کے موبائل پر کال آئی۔ کس کا فون ہے؟ امی کا فون ہے، تم اسے پیک کرواؤ، میں بات کر کے آتی ہوں، اندر سگنلز نہیں آنے۔ بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ باہر کی طرف چل دی تھی، جبکہ پیچھے ابیا اس کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی۔ توبہ ہے یہ لڑکی، قسم سے۔ بریسلٹ پیک کروا کے وہ باہر اسے ڈھونڈنے آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی۔ اسے ڈھونڈتی وہ آگے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ کسی سے زبردست تصادم ہوا تھا اس کا، لیکن کچھ اس طرح سے کہ وہ گری نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ آیا تھا جیسے زبردستی سے پکڑایا گیا ہو۔ ٹکرانے والا پکڑا کر فوراً دوسری طرف کو چل دیا تھا۔ قدموں میں تیزی تھی۔ یہ ایک دم تو ابیا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن جب ہاتھ میں انویلپ دیکھا تو فوراً اس شخص کی طرف بھاگی تھی۔ ہیلو سنے، کون ہے آپ؟ اسی اسپیڈ سے ملنے کے لیے اسے تقریباً بھاگنا پڑا تھا، لیکن وہ ویسے ہی تیزی سے چل رہا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک دم رک گئی تھی، کیونکہ وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ وہ یوں ایسی جگہ پر اس کے پیچھے جا کر خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے وہیں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ واپس آتے ہوئے اس نے سامنے ہی فرح مل گئی تھی، وہ بھی شاید اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ گھر چلو بغیر کوئی بات سنے اور کہے۔ وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فرح نے پہلے اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ سمجھ تو ابیا کو خود بھی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا اس نمبر کا؟ وہ جواد کے کمرے میں آیا تھا، ٹریس کرنے کے لیے اسے وہ نمبر دیا تھا جس سے وہ تاشا کی کال آئی تھی۔ نہیں سر، نمبر کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کس کے نام پر ایشو ہے اور نہ پلیس شو ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھنے پر جواد نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی گھر جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، کل آ کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کا حکم دیتا وہ پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا تھا۔ کہاں جاؤں، نور کی طرف یا گھر؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جب سے اس دن والا واقعہ ہوا تھا وہ اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ مجھے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسی ہے، آخر کو وہ میری ذمہ داری ہے۔ خود ہی سوال و جواب کرتا ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اب اس کا رخ فلیٹ کی طرف تھا۔
کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو۔ گھر پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں لائی تھی۔ فرح کا تو سسپینس کے مارے برا حال تھا، سارے راستے میں بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بیگ میں سے انویلپ نکالا۔ یہ کس نے؟ انویلپ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بات کرتے کرتے رک گئی تھی، یوں جیسے بات کی سطح تک پہنچ گئی ہو۔ ڈونٹ ٹیل می، اس نے شوق سے کیفیت میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا کروں میں؟ تھکی ہوئے انداز میں وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، دل کر رہا تھا پھر رونے لگ جائے۔ تم پریشان مت ہو، پہلے کھول کر تو دیکھو اس میں ہے کیا۔ اسے تسلی دیتی وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ابھیا نے مرے ہاتھوں سے انویلپ کھولا تھا، اندر ایک خوبصورت سی چین جس میں بلیک ڈائمنڈ تھا اور ساتھ میں ایک کاغذ بھی تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے چین سائڈ پر رکھ کر کاغذ کھولا۔ تھینکس فار بی مائن، تمہارا محرم، صرف ایک سطر اور آخر میں مخصوص لقب۔ ہاتھوں کی لرزش سے کاغذ زمین پہ جا گرا تھا۔ فرح نے اسے اٹھایا اور دونوں چیزیں واپس انویلپ میں ڈال کر سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں بابا سے بات کرتی ہوں اور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اور ابھیا کے حواس تو یوں لگ رہے تھے جیسے اس کا ساتھ ہی چھوڑ گئے ہوں۔ گاڑی پارک کر کے وہ گھر میں آیا تھا۔ آج واقعی اس کے لیے ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ اب وہ گھر آ کر صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی۔ چوکیدار کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ گیٹ کھول کر کوارٹر میں جا چکا تھا۔ خانسامہ تو شام کا کھانا بناتے ہی چلے گئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ٹارچ آن کی، اس سے پہلے کہ وہ سوئچ بورڈ کو ٹٹولتا پورے گھر کی لائٹ آن ہو گئی تھی۔ کیسے ہو ایس پی؟ آواز پر ایک دم چونکا تھا۔ سامنے وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے ٹیبل پر ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی تھی۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا، اتنا کہ اس نے توقع ہی کب کی تھی کہ اسے گھر تک آ جائے گا، لیکن وہ بھی تاشا تھا، کام ہی چن کر وہ کرتا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تمہیں موقع دینے آیا ہوں، چاہو تو مار دو یا چاہے گرفتار کر لو، میں صرف تمہارا ہوں ایس پی، خالص زنانے فلمی انداز میں کہتا۔ وہ آخر میں خود ہی ہنس پڑا تھا، جبکہ شادل نے اس سختی سے ہونٹ بیچ لیے تھے کیونکہ اس وقت نہ تو اس کے پاس گن تھی کہ وہ اسے شوٹ کر دیتا اور موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ تھی، ورنہ جو تو کال کر لیتا۔ خوب چن کر داؤ کھیلا تھا اس نے بھی۔ تم فکر مت کرو، تمہاری خواہش بھی جلد پوری کر دوں گا۔ اس کی بات پر وہ تمسخرانہ ہنسا تھا۔ تم بھول رہے ہو میں نے تمہیں کال پہ کیا کہا تھا؟ چلو چھوڑو، یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، مجھے کچھ کھانے کو نہیں پوچھو گے؟ اب اٹھ کر صوفے کی بیگ کے قریب آیا تھا، ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں رکھے تھے۔ تم جیسے مہمان صرف مار کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ بھی چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہونا ہے ایس پی، انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے اپنے معاملات میں ابھی بہت کروشل ہیں، یوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے اتنے بڑے پنگے مت لو۔ اس نے اس کے کندھے سے نامعلوم گرد جھاڑی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ غصے سے بولا تھا کیونکہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں دیکھ لینا یار، زندگی اور بھی بہت سے موقع دے گی، ابھی چلتا ہوں بات کرتے۔ وہ غیر محسوس انداز میں ہاتھ اسی گردن کے پیچھے لے کر گیا تھا اور ایک محسوس رگ دبائی تھی۔ شادل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ بات کرتے کرتے اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے۔ ہلکے سے دباؤ سے ہی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ سوری ایس پی، تم میں جوش ہے پر ہوش نہیں۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ دیوار پھلانگ کر جس طرح آیا تھا اسی طرح باہر چلا گیا تھا۔ تم نے انکل سے بات کی؟ وہ یونی میں کینٹین میں بیٹھی تھی، جوس کا سپ لیتے ہوئے ابھیا نے پوچھا۔ ٹینشن سے تو اسے لگتا تھا اس کا سر اب پھٹ جائے گا۔ کی تھی کال ماما کو، بتا رہی تھی پاپا باہر گئے ہیں کام سے، اب پھر گھر جا کر کال کروں گی۔ تم اس سب کی فکر مت کرو، بلکہ جو کل سر نے اسائنمنٹ دیا اس کے بارے میں سوچو۔ فرح نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرائی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کل کی اسائنمنٹ بھی سر نے اچھی خاصی مشکل دے دی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں ہم ٹاپک ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ابھی وہ دونوں اسائنمنٹ کو ڈسکس کر رہی تھی کہ یونی میں اچانک شور سا ابھرا تھا۔ سارے طلبہ بھاگ رہے تھے، ایک دم ہی پوری یونی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ قریب سے گزرتی ماریا سے انہوں نے پوچھا تھا، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہی تھی۔ دو گروپس میں تصادم ہوا ہے، بات فائرنگ تک پہنچ گئی ہے، اچھا خاصا اسٹرائک ہو رہا ہے، تم لوگ کو بھی بھاگو یہاں سے، یہ کوئی سیف جگہ نہیں ہے، کوئی سیف جگہ ڈھونڈ لو۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ پیچھے ابھیا اور فرح ایک دوسرے کو شوق میں دیکھ رہی تھی۔ ابھیا تو بالکل پینک ہو گئی تھی، اسے ہمیشہ سے ہی لڑائی جھگڑے اور گولیوں وغیرہ کی آواز سے ڈر لگتا تھا۔ ابھیا چلو، اس کا ہاتھ پکڑ کر فرح ہی اسے ایک جانب کو لے کر بھاگی تھی۔ وہ یونی کے کمپیوٹر لیب میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی کیونکہ وہی سب سے سیف جگہ تھی۔ فی الحال اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ساتھ بھاگ رہی تھی کہ لوگوں کا جمع غفیر آگے آیا تھا اور بس وہی موقع تھا کہ فرح کا ہاتھ ابھیا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دونوں ہی اتنے رش میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی، شور بھی اتنا تھا کہ دونوں کی آواز دینے پر بھی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ فرح کے کھونے پر ابھیا ایک دم پریشان ہو گئی تھی، پھر اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر یونی کے پچھلے سائڈ پر بھاگی تھی کیونکہ وہاں اس وقت رش کم تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک دم کسی سے ٹکرائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو دیکھتی اسے منہ پر رومال رکھ دیا گیا تھا۔ سلیپ سلیپنگ بیوٹی سلیپ۔ اس کا سر تھپتھپاتا اس کے منہ پر رومال کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ چند سیکنڈز لگے تھے اور وہ ہوش و خیر سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی اس کا وجود کسی نرم شے پر تھا۔ اس نے ہاتھوں کو کھول کر چھوا، وہ کوئی نرم چادر تھی۔ کمرے میں اے سی کی ہلکی خنکی بھی تھی، وہ سب محسوس کر رہی تھی، پر آنکھیں کھولنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی، ذہن جیسے اپنی جگہ پر آ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اپنے اوپر لگے پنکھے کو گھورتی رہی، پھر ہوش ٹھکانے آئے تو فوراً بیڈ چھوڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ میرا کمرہ تو نہیں ہے؟ بیڈ پر بیٹھ کے وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے اب سب یاد آ رہا تھا، یونی کا تصادم، پھر فرح کا چھوٹنا، اس کا بھاگنا، کسی سے ٹکرانا، رومال، ہاں کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھا تھا، تو یعنی وہ کڈنیپ ہو گئی ہے۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک خوفزدہ نظر اس نے پورے کمرے میں ڈالی تھی۔ اچانک اسے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ اپنے گھبراہٹ پر قابو پا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ لوگ کھول کر جو ہی کمرے میں آیا، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ابھیا جو اسی کے آنے کے انتظار میں تھی، اس سے پہلے کہ دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سر پر گلدان مارتی، اس نے پھرتی سے مڑ کر گلدان اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اوہ نانا میری جان، یہ کام نہیں کرنا،
तुम्हारी यहाँ से निजात का जरिया न सिर्फ मैं हूँ बल्कि इतनी जो खूबसूरत लड़की कातिल के नाम से जानी जाए ये भी मुनासिब नहीं लगता। इसने इसे गुलदान वाले हाथ को मोड़कर इसके दूसरे कंधे से लगाया था और इसकी पुश्त अपने सीने से टिकाकर इसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोला था। इसके बाद फिर अभिया के आंसू निकल आए थे जो उसकी बेबसी की इंतहा पर होने का सबूत थे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? आंसू के दरमियान बोलने से इसका गला रुन सा गया था। शश, आंसू नहीं, मुझे आंसू बिल्कुल नहीं पसंद और तुम्हारी तो मैं वैसे भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका रुख अपनी तरफ मोड़ के इसने प्यार से इसके आंसू साफ किए थे। प्लीज मुझे जाने दो, वह मुश्किल आंसू जब्त करके वो बोली थी। भला महरम को भी कोई जाने देता है? इसके तरफ से तो खातिब पर अब अभिया चौंकी थी। तुम? शौक से कैफियत में वो इसे देख रही थी। हाँ मैं। इसके तासुरात पर वो मुस्कुराया था जबकि अभिया एक झटके से हटी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे महरम कहने की? हाँ तुम जानते नहीं हो शायद मैं एसपी शादिल की मंगेतर हूँ और तुम आगे हो मुझ पर अपना हक जताने। इतने दिनों की टेंशन का गुबार था जो अब निकल रहा था। किस एसपी की बात कर रही हो तुम? वो जो तुम्हें भूल कर एक अदद निकाह कर चुका है और तुमसे अनजान बना फिरता है। मुझे हैरत है तुमने ऐसे वक्त में इसे पनौते इंसान को याद किया। झूठ मत बोलो, शादिल मुझे जितना भी अनजान सही पर वो मेरे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता। वो चिल्लाई थी। पता नहीं मुझे तुम ऐसे यकीन नहीं करोगी। ये देखो इसका निकाह नामा, ये देखो इसके निकाह की पिक्स। अपनी जैकेट में एक लिफाफा और कुछ तस्वीरें इसने इसके सामने फेंकी थी। अब यह हैरत से इन तस्वीरों को देख रही थी। बिलाशुबा वो शादिल ही था और सिर्फ दुपट्टे में कोई लड़की सर झुकाए बैठी थी। फिर एक तस्वीर में वो साइन कर रहा था। शक की गुंजाइश अब कहाँ बचती थी? वो वही था इसका शादिल, लेकिन नहीं, अब वो किसी और का शादिल था। कुछ देर में निकाह हुआ आएगा, बेहतर है खामोशी से साइन कर देना, बल्कि मैं खुद पेपर्स लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। इसे नया हुक्म जारी करता वो बाहर की तरफ मुड़ा था। तुम्हें लगता है मैं तुमसे निकाह करूंगी जो मुझे किडनैप करके लाया है? तो भूल जाओ। शादिल शादी करे या ना करे, मैं फिर भी तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो गर्राई इसके इस तरह बोलने पर ताशा संजीदा अंदाज में मुड़ा और इसके बेहद नज़दीक आकर रुक गया था। इतना नज़दीक है अभिया के सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। क्या कहा? मुझ जैसे इंसान? सुन लो, इस जैसे इंसान के साथ ही तुम्हें उम्र भर गुजारनी है। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, निकाह करके रह लो या बगैर निकाह के। इसके कंधे पर हाथ रखकर इसने झटके से इसकी शर्ट खींची थी। नतीजन शर्ट कंधे से हल्की फट चुकी थी। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, फौरन बाहर चला गया था जबकि पीछे अभिया के लिए नई सोच का दर खोल गया था। आंखों पर हाथ रखते वो वहीं बैठती चली गई थी। रात का पिछला पहर था। हर सू का आलम था। कभी बीच में एक आध कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती तो खामोशी में इरताज सा पैदा होता था। बाहर की तरह कमरे में भी खूब अंधेरा था। इस अंधेरे को सिर्फ चांद की रोशनी मामूली सा चीर रही थी। साइड टेबल पर हाथ रखे वो बीच से छुरी के नोक को अपने हाथों के गिर्द घुमा रही थी। अंधेरे कमरे में छुरी की टिक टिक की आवाज़ इसकी ज़हनी इज्जत का पता दे रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था यही छुरी अपने पेट में घुसा दे और खुद को इस दुनिया से ख़त्म कर ले, और नहीं तो अपना चेहरा मसख कर दे इसे छुरी से या तेजाब से। इतना कि जिस चेहरे पर वो फिदा है उसी को देखकर इसे कराहत महसूस हो। लेकिन नहीं, वो बुज़दिल नहीं थी, ना ही उसे बुज़दिल बनना था। इसे बताना था कि वो एक कमज़ोर लड़की नहीं है जिस पर वो आसानी से हुक्मरानी कर सकेगा। इसे इस सब की महंगी कीमत चुकानी होगी। गुस्से से सोचती इसने छुरी की नोक जोर से दीवार के साथ मारी थी कि वो वहीं बेवस्त होकर अटक गई थी। अपने खुले बालों को बांधकर अपनी पपड़ी ज़दा होंठों को बुरी तरह होठों से इतनी जोर से साफ किया था कि नरम होठों से खून की हल्की लकीर निकल आई थी। फिर दुपट्टे को अच्छी तरह ऊपर ओढ़ा था। इस तरह के कंधे से फटी शर्ट का किनारा छुप गया था। आंखों में वाज़ेह लाल रह गई। इसके बेपनाह गुस्से का सबूत थी जिन्हें इसने बंद करके बेड से टेक लगा ली थी। जहन में चलती कश्मकश एकदम एक किनारे पर आकर रुक चुकी थी क्योंकि वो सोच चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। फरा तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। शाम होने को आई थी लेकिन अभिया का कुछ अता पता नहीं था। यूनी में जब वो अलहदा हुई थी इसकी थोड़ी देर बाद ही तसादम पर काबू पा लिया गया था। यूनी बंद होने तक फरा ने अभिया को हर जगह ढूंढा था लेकिन वो होती तो मिलती। थक हार के इसने शादिल को कॉल की थी। इसने भी एक राउंड यूनी का लगाया था पर हर लड़की सवाए अभिया के। फरा ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिया कहाँ जा सकती है। परेशान तो शादिल भी अच्छा खासा हो गया था लेकिन वो किसी तरह फरा को घर ले ही आया था और तब से अब तक इसे संभालने के साथ साथ पुलिस फोर्स को भी अलर्ट दे चुका था। शादिल भाई प्लीज जल्दी कुछ करें। वो तो आगे ही इन खतूत की वजह से इतनी परेशान थी और अब पता नहीं कहाँ है। फराह अब तक रो रही थी। कौन से खतूत? फराह की बात पर वो चौंका था, बल्कि खुद फराह भी चौंक गई थी। हाँ वो खतूत हो सकता है उन्हें लिखने वाले ने इसे किडनैप किया हो। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। क्या कह रही हो? कुछ मुझे भी बताओगी? शादिल इसे उनको की तरह खुद से सवाल लो जवाब करते हुए देख रहा था। 1 मिनट कहने के बाद ही फौरन अभिया कमरे की तरफ भागी थी। जब वापस आई तो इसके हाथ में कुछ कागज और एक एनवेलप था। ये क्या है? इसके हाथ से चीजें शादिल ने अजनबी से पूछा था। फराह ने अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना दी, कैसे वो फूल भेजता था, फिर आइसक्रीम मैन की बात और फिर ब्लैक डायमंड और कमरे में आना, सब कुछ बताती चली गई थी। शादिल हैरत की तस्वीर बना सब कुछ सुनता रहा था। इसकी बात के इख्तिताम पर वो सर पकड़े सोफे पर बैठा था। क्या कुछ वो बेयर करती रही है? यही सब वो मुझे बताने की कोशिश करती होगी और मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर रहा था। एक नए मिलाल ने शादिल को आ घेरा था। इसका बस नहीं चल रहा था किसी तरह अभिया की सारी परेशानियां खुद ले ले या खुद को मार दे। आखिर क्या फायदा इसके एसपी होने का जब वो अभिया की हिफाजत नहीं कर सका।
शादिल भाई, अब इन सब बातों का क्या वक्त नहीं है, आप अबिया को ढूंढ दें प्लीज़, वो मिल जाएगी तो आप इससे माफ़ी मांग लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसे दिलासा देते इसने इसके कंधे पर हाथ रखा था। ठीक कह रही हो तुम, मैं ढूंढ लूंगा अबिया को। वो खुद कलामी करता बोला, जैसे इससे ज़्यादा खुद को एतबार दिलाया हो कि वो हाँ कर सकता है। ये तुम अपना ख्याल रखना। सोफे से उठकर वो सीधा दरवाजे की तरफ गया था। हाथ में पकड़े फ़ोन से वो मुसलसल जवाब को कॉल कर रहा था। अब जो भी करना था इसे ही करना था। लाल जोड़े में बैठी वो हसीन तरीन लग रही थी, जैसे गम की देवी को सजा कर रखा हो। ब्यूटिशियन के हाथों ने इसके हुस्न को इसके गम ने चार चांद लगा दिए थे। अभी वो इसे निकाह नामे पर साइन करवा कर लेकर गया था और वो तब से बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। क्या थी वो कल और क्या बन गई थी वो आज। कल वो अबिया नवाज थी और आज मिसेस अबिया बन गई थी। एक मिनट इसने तो देखा ही नहीं था इसके दूल्हे का नाम क्या है। कैसी दुल्हन हो जिससे अपने दूल्हे का ही नाम नहीं पता। अपने ख्याल पर वो खुद ही हंसी थी। ध्यान अब किस्मत से भटक कर उस शख्स की तरफ चला गया था जिसके साथ इसने अब जिंदगी भर रहना था। वो आएगा भी और शायद मुझसे वो सारे मुतालबे मांगे जो एक आम शोर के होते हैं। क्या करूंगी तब मैं, क्या सोम दूँ उसे अपना आप। अपने ख्याल पे इसने खुद ही झड़झड़ी से ली थी। नहीं, कभी नहीं, मैं इसे ना कभी अपना जिस्म पे और ना ही कभी अपने दिल पर हुक्मरानी करने दूंगी। कुछ सोचकर इसने पास पड़ा चाकू अपने दुपट्टे में छुपा लिया था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। वो बिना देखे भी जान सकती थी कौन है। चाकू पे इसकी गिरफ्त और मजबूत हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आ रहा था। बस यही मौका था इसके पास। बहुत मुश्किल से हिम्मत मुजतमा करके इसने चाकू निकाल कर अपनी गर्दन पर रख लिया था। खबरदार मेरे करीब मत आना। कांपते हाथों से वह मुश्किल बोली थी। गला भी खुश्क हो रहा था। ताशा ने पहले इस कार्रवाई को गौर से देखा, फिर कहका लगाया, तुम्हें मरना होता ना डेढ़ तो तुम निकाह से पहले ही खुद जख्मी कर लेती। वो इसकी हालत से हाथ उठाता बोला था, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगी। अबिया ने फौरन पेंतरा बदल कर चाकू का रुख इसकी जानिब किया था। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। कैसा घटिया शख्स था वो, जरा भी धमकावे में नहीं आया था। आज तो तुम मुझे वैसे ही घायल करने पर तुली हो। इन सब फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आज मेरी जान। इसके हाथ से प्यार से चाकू लेते इसने बड़े आराम से साइड पर रखा था, जबकि अबिया को हैरानगी हो रही थी क्यों ना वो अपने हाथों की लर्जिश को काबू कर पाई थी। इसने इसे गुस्से से देखा। आंखों में ना चाहते हुए भी फिर से आंसू आ गए थे। मॉडर्न दुल्हन बनो, और मॉडर्न दुल्हन का तकाजा है कि वो अपनी शादी पर नहीं रोती। वो इसे प्यार से निबटता कंधे पर हाथ रखता कमरे से बाहर ले आया था। मेरे आंसू हैं ये तो इन पर मर्जी भी मेरी ही चलेगी। तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले। अबिया ने गुस्से से इसका हाथ झटकना चाहा था, लेकिन इसकी गिरफ्त भी मजबूत थी। थक हार कर इसने लफ्ज़ों के तीर से ही अपना बचाव लिया था। आंसू तुम्हारे हैं, पर ये जो तुम्हारे मुँह पर मेकअप हुआ है ना, इसे मैंने करवाया है और मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत की कमाई तुम इस तरह हराम करो। और हाँ, जहाँ तक बात है मैं कौन होता हूँ तो वो अभी तुम्हारे बेडरूम में जाकर बता दूंगा मैं कौन हूँ। वो अब इसे सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की जानिब लेकर जा रहा था, जहाँ पर एक कमरा और एक स्टडी रूम था जो यकीनन इसका था। इसके बाद फिर अभियान एक झड़झड़ी सी ली थी। इसके ज़ाहिर से कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसने गुस्से से इसके चेहरे की तरफ देखा। हमेशा की तरह नकाब से ढका हुआ था। अबिया का दिल किया इसके नीचे छुपे मुंह को अपने लंबे नाखूनों से नोच लेना, मुंह भी बाद में। अभी कमरे में चलो। वो जो इसके चेहरे की तरफ देख रही थी, चौंक कर सामने देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन हैरत से उसकी सोच पढ़ने पर हुई थी। बहुत खबीस इंसान है सच में। दिल में इसे लकब से नवाजती वो अंदर दाखिल हुई। अब इसके अलावा चारा भी तो कोई नहीं था। खबीस तो मैं वाकई हूँ। इसकी सोच को रंग देकर वो पीछे कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजा क्या बंद हुआ, अबिया को लगा इसका दिल हलक में आ गया है। इसने फौरन वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाया। इसका इरादा भाम था। वो इसका हाथ थाम के पीछे से थाम गया था, फिर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। पहले देखने तो दो मुझे खुद को। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता इसने इसकी पेशानी पर लब रखे थे। तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है अबिया। जानता हूँ निकाह का तरीका गलत था, पर मैं क्या करता। अपने दिल का हर वक्त तुम्हें सामने देखने की चाह करता है। मुझे तुम्हें देखने की चाह है, तुम्हारे आसपास होने की चाह है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी नहीं छूंगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा महरम, और महरम तो मुहाफिज होता है, लुटेरा नहीं। अपनी पेशानी से टिकाए वो धीमे धीमे लहजे में कहता। अबिया के रोंगटे खड़ा कर रहा था। इसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर सकती थी। जाओ चेंज कर लो। इसकी हालत को महसूस करके इसने इसे खुद से अलहदा किया था और पीछे हो गया था। जबरदस्ती का कायल तो वो कभी भी नहीं रहा था। इससे पीछे हटकर अबिया फौरन वॉशरूम की तरफ भागी थी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। बंद दरवाजे की तरफ देखकर ताशा ने गहरा सांस लिया था और चेहरे से नकाब उतार दिया था। पता नहीं क्यों चाहकर भी इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर पाया था। वो अबिया के कमरे में आई थी। कितना मुश्किल दिन था आज का, बल्कि अभी भी मुश्किल कम नहीं हुई थी। स्विच बोर्ड पर इसने बटन दबाया और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। धीमी चाल चलती वो उसके बेड के करीब आ गई थी। अभी कल ही तो वो रात देर तक बातें करके सोई थी। वो जानती थी अबिया परेशान है और इसे नींद नहीं आएगी, और वो इससे तब तक बातें करती रही थी जब तक वो सो नहीं गई। और अब कमरा बिल्कुल खाली था। अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो। या अल्लाह मेरी दोस्त की हिफाजत फरमाना। इसके तकिए पर सर रखो, वो फिर से रो पड़ी थी। वो इसकी दोस्ती पर इनके दरमियान रिश्ता बहनों से बढ़कर था। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरे में नाइट बल्ब ऑन था। वो मुंह तक कंबल ओढ़े लेटा था। मुतवासित चाल चलती वो सोफे के करीब आई थी। इसी पे बैठ गई थी। इरादा इसी पर सोने का था जब ताशा की गूंजदार आवाज़ आई। मैंने जब कहा है कि तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कहूँगा, तो ये सब काम करके तुम मेरी तौहीन क्यों कर रही हो। वो गर्राया था। लहजे में जो पहले नरमी थी वो अब गायब थी। मैं इधर ठीक हूँ। वो मिनमिनाई थी।
تمہاری مرضی نہیں پوچھی میں نے، بیڈ پر آؤ۔ اس بار آواز میں حکم تھا، دھاڑ کی آواز پر ربیہ خود بھی سہم گئی تھی۔ وہ نازک لڑکی اس سب کی عادی ہی کہاں تھی؟ دھیمی چال چلتی وہ بیڈ پر آئی تھی اور سہمی بچی کی مانند سکڑ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بیڈ پر آنے پر تاشا کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی، پھر اس نے کروٹ بدل کر اس کے اوپر بازو رکھ کر اسے خود کے قریب کر لیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر ربیہ ایک دم چونک گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر، وہ سہمی ہوئی بولی تھی، لیکن تاشا نے اسے بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ نہیں کروں گا کچھ تمہاری مرضی کے بغیر، یہ تو سن لیا ہے۔ یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے نزدیک ہونا میرے لیے ضروری ہے، وہ نہیں سنا کیا تم نے؟ اب سو جاؤ چپ کر کے، آنکھیں نہ کھلیں تمہاری۔ اس کے روب سے ابھیا نے پٹ آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے کوئی بچہ بھوت کے آنے کے خوف سے کر لیتا ہے۔ اس کے اس طرح آنکھیں بند کرنے پر تاشا کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے اس نے ضبط کیا تھا۔ ابھیا کی بیک اس کے سینے سے لگی تھی، اس وجہ سے اس کے تاثرات وہ دیکھ نہیں سکی تھی، ورنہ ضرور اس کی چال کو سمجھ جاتی۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی یا ڈانٹ کا اثر، آنکھیں بند کرتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلے گئی تھی، جبکہ تاشا نے اس کے چہرے کو دیکھنے میں اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا منہ اس کی گردن میں چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے نیند میں کروٹ لی تو اسے اپنے ہاتھ کسی سخت چیز پہ محسوس ہوا۔ نیم بے ہوشی میں ہی اس نے ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر اسے مسئلہ ہاتھوں میں بالوں کی وجہ سے گدگداہٹ ہوئی۔ لمبے کے ہزارویں حصے میں اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا ہاتھ تاشا کے سینے پر تھا، شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے سینے کے بالوں پر اس کا ہاتھ تھا۔ ایک دم ہی ابھیا کو پہلے شرمندگی اور پھر شرم نے آ گھیرا۔ اس کے سینے کے بالوں سے ہوتی اس کی نظر تاشا کے چہرے پر گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا، آج پہلی بار وہ اسے بغیر نقاب کے دیکھ رہی تھی اور مبہوت ہو گئی تھی۔ لڑکیوں میں لوگ حسن کی مثالیں دیتے ہوں گے، لیکن وہ مردوں میں حسن کی مثال آپ تھا۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے پر زیادہ سفید رنگ ہونے کی وجہ سے داڑھی کے بھورے بال تھے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ستواں ناک اور آنکھوں پہ گہری پلکوں کا پہرا، ابھیا نے آج تک اس سے زیادہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کا ایک ایک نقش دیکھ رہی تھی۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ تاشا کی بات پر ہڑبڑا گئی تھی۔ میں تو بس وہ ہکلاہٹ میں اسے کوئی بات بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ میں تو بس وہ کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ اسے کانوں میں بولا، آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ابھیا تو ایک دم سہم سی گئی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ کتنا پیارا لگا میں۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے بات شروع کی۔ مجھے کیا پتا؟ ابھیا کے تو حواس سے ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو پھر کسے پتا ہے؟ فکر مت کرو، شور کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں سے ابھیا کے کانوں کے لوگوں کو چھو رہا تھا۔ ابھیا کے تو سانس ہی جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ بھلا اتنی قربت کی وہ عادی ہی کہاں تھی؟ ایک تو نئی جگہ پہ ہونے سے سہمی تھی اور اوپر سے اس کی شادی بھی کون سا معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ بے شک پیچھے اس کا کوئی رشتہ، ایسا رشتہ نہ تھا سوائے فرا کی جس کے لیے وہ روتی، لیکن تھی تو کڈنیپنگ کی شادی۔ بے شک اس نے کہا تھا وہ اس کی مرضی کے بغیر اپنا حق نہیں جتائے گا، لیکن جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ بھی ابھیا کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، اٹک اٹک کر وہ بامشکل اتنا بولی تھی۔ شاید تاشا کو اس بیچاری پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اسے اپنے باہوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا بولا تھا، چلو ٹھیک ہے، جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، پھر نیچے جا کے میرے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے، میں تب تک چینج کر کے آتا ہوں۔ ناشتہ؟ اس کے بعد پھر ابھیا نے اسے گھوم کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا، ناشتہ بنانا نہیں آتا تمہیں؟ اس کے پوچھنے پر ابھیا نے نفی میں سر ہلایا۔ جب شادل کے گھر میں تو خانسامہ تھی اور پھر اسٹڈی وجہ سے اسے اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا کہ کچن کا رخ کر سکے۔ اب اس اچانک افتاد پر بیچاری بوکھلاتی نہ تو اور کیا کرتی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم فریش ہو کر نیچے آؤ، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، دونوں میاں بیوی آج مل کر ناشتہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ پیار سے اس کی ناک دباتا وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ابھیا پیچھے اس کی باتوں پر حیران تھی۔ شادل ابھی یونی سے واپس آیا تھا۔ چونکہ وہ یونی سے غائب ہوئی تھی، اس لیے وہ وہاں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا کہ شاید کسی نے اس کو دیکھا ہو، لیکن وی سی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس تصادم کی وجہ سے پہلے ہی بہت یونی کا نام خراب ہوا ہے، اب وہ مزید خراب نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہوں گے، اور اگر پتہ چلا کہ لڑکی یونی سے غائب ہوئی ہے تو یونی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ وہاں سے نا امید ہو کر وہ اسٹیشن جا رہا تھا، ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ سوچ کے اس نے جواد تو کال کی۔ ہاں جواد، میں یونی سے آ گیا ہوں، تم ایسا کرو ان سے کہو کہ CCTV کیمراز کی فوٹیج بھیجیں۔ اوکے سر۔ جواد کے کہنے پر اس نے موبائل فون آف کیا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ گاڑی روک کر اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھا تھا، اس معاملے میں اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اب وہاں سے انڈے پکڑا آملیٹ کے لیے، وہ بریڈ کو فرائی کر رہا تھا، ساتھ میں ابھیا اس کو چیزیں پکڑا کے اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ ابھیا فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے انڈے پکڑ لائی تھی۔ تاشا نے بریڈ کو چولہے سے اتارا، پھر باؤل میں انڈے کو توڑ کر اسے دیا، انہیں مکس کرو۔ اسے نیا حکم دیتا وہ ٹماٹر اور پیاز کاٹ رہا تھا۔ ابھیا پروفیشنل انداز میں اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے تو اس نے TV پر شیف کو دیکھا تھا، کیسے وہ اس کے ہاتھ سے پیاز پکڑے اور دوسرے سے نائف چلاتا زبردست انداز میں پیاز کو چاپ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اس طرح اپنے اوپر ٹرانسی کیفیت میں نظر جمائے دیکھا اور بس یہی اس سے غلطی ہوئی، چھری اس کی انگلی پر لگی اور ایک تیز دھار خون کی نکلی تھی۔ اوہو! اس کا ہاتھ پکڑنے کے چکر میں ابھیا نے ہاتھ میں پکڑے انڈے نیچے فرش پر گرا دیے تھے، ان دونوں کے کپڑوں سمیت پیروں سمیت کو گندا کر گئے تھے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بوکھلاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی تھی اور سیٹ پر پڑا شیشے کا باؤل دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ ابھیا تو بالکل ہی گھبرا گئی تھی۔ ریلیکس ابھیا، کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے۔ تاشا اپنا زخم بھول کر اس کو سنبھال رہا تھا۔ ابھیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف میسڈ اپ ہی کر سکتی ہے۔ آئی ایم سوری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا تھا۔ اس کے بعد پھر تاشا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں مائی لو، تم بس ادھر بیٹھو، میں خود ہی کر لیتا ہوں، میری غلطی ہے جو نئی نویلی دلہن سے کام کروانے لگ گیا، تم ادھر بیٹھو بس۔ اس کے
इसको कमर से पकड़कर इसने सीट पर बिठाया था, फिर शीशे के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में रखे थे। पहले अपने हाथ में पट्टी की, फिर इसके पैरों को वॉश करके नीचे फ्रेश को साफ किया। अभिया के पैरों को छूने पर इसने अपने पाँव पीछे किए थे, लेकिन इसने बड़े ही प्यार और अकीदत से इसके पाँव साफ किए थे। अभिया तो इसको देखकर ही हैरान हो रही थी, क्या कोई इस कदर भी मोहब्बत कर सकता है। इसके एक एक अंदाज से इसके लिए अकीदत छलक रही थी और वो गौर से इसको देख रही थी। क्या था वो शख्स? अपनी चोट की परवाह किए बगैर इसका एहसास कर रहा था। क्या हुआ? सारा काम समेट कर उसके पास आया था। वो मबहूत सी इसे देख रही थी। कुछ नहीं, जवाब भी अजीब अंदाज में आया था। चलो आओ ऊपर चले। अभिया के नाना करने के बावजूद वो उसको गोद में उठाकर इसे ऊपर रूम में ले आया था। मैं आ जाती खुद ही। जो ही इसने इसे वॉशरूम के बाहर उतारा था, अभिया मिनमिनाई। शर्म के मारे तो इससे आंखें भी नहीं उठाई जा रही थी। बीवी हो तुम मेरी, और इतना तो मेरा हक बनता है। अपनी नाक से इसकी नाक करता वो बोला था, जाओ वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ा देता हूँ। इसे वॉशरूम में भेजकर वो वार्डरोब की जाने बढ़ा ही था कि नीचे कॉल बैक हुई। कपड़े इसे पकड़ाकर वो नीचे भागा था। सामने स्क्रीन पर फरीद बावर्दी हाथ बांधे खड़ा था। इसने एक नज़र अपने कमरे की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर चेहरे पर निकाब चढ़ाकर बाहर आ गया। हाँ बोलो फरीद। अब इसका रुख इस कमरे की जानिब था जहाँ वो डीलिंग्स वगैरह करता था। इसको इसने ऑफिस का नाम दिया हुआ था। सर वो एसपी बड़े ज़ोरों शोर से ढूंढ रहा है। फरीद ने इसे नहीं इतला दी। ढूंढने दो इसे, अब कुछ देर इसे भी ख्वार होने दो। तुम ऐसा करो, 2 टिकट्स बुक करवाओ नॉर्वे की। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। आऊँ तो जल्दी जाऊँगा, तो जल्दी जाऊँगा। इस शादिल के बच्चे का भी कुछ करना है, लेकिन मेरे पीछे काम मत रोकना। मेरे जाते ही एक अटैक करवाना और इतनी दहशत फैला देना कि लोग ताशा के नाम भी डरें। और साथ में एक और काम करना, भत्ताखोर तंजीमों से कहो कि अपने काम में तेज़ी लाएं। ये मामूली काम करके मैं थक गया हूँ। अब एसपी टक्कर का आया है तो काम भी टक्कर का होना चाहिए ना। इसे आँख मारता वो अपनी चेयर को घुमा रहा था, जबकि फरीद इसके सारे अहकामात अपने मोबाइल के नोट पैड पे सेव कर रहा था। जी ठीक है सर, मैं आज ही आपकी टिकट्स बुक करवा देता हूँ। आज नहीं, आज शॉपिंग पर जाऊँगा। 1-2 दिन तक रखो, पैकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। आखिर इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। इस सारे अहकामात देता वो चेयर से उठा था। रुख अब अंदर अपने पोर्शन में जाने का था। आखिर जो हुक्म इसने देना था वो तो दे चुका था, अब अमल करना तो फरीद का काम था। ठीक है सर, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। फरीद ने इसे तसल्ली दी थी। हनकार भरता वो वापस अपनी पोर्शन में जा चुका था। कर लिए कपड़े चेंज। वो रूम में आया तो भैया वॉशरूम से चेंज करके निकल आई थी। जी आप कहाँ गए थे? वो वॉशरूम से बाहर आए तो वो नहीं था, इसलिए इसे पूछा। मैं यहीं था, बस जरा भाई कोई दोस्त आया था तो उससे मिलने गया था। इसने मुबहम सा जवाब दिया, क्योंकि सच वो इसे अभी बताना नहीं चाहता था। एक बात पूछूं? वो झिझकी। सो पूछो मेरी जान। वो उसका हाथ अकीदत से अपनी आंखों से लगाया था। अभिया की नजरें झुक गई थी। आप ऐसे करेंगे तो कैसे पूछूंगी? अपना हाथ छुड़ाते वो बच्चों के अंदाज में बोली थी। इसके अंदाज पर हंसा था, फिर इसका हाथ आंखों से हटा लिया था, लेकिन अपने हाथों में कैद रखा था। वो मैं पूछ रही थी कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, आई मीन शहर के कौन से हिस्से में हूँ। अब यह प्यार से इसे पूछना चाह रही थी ताकि किसी तरह फराह को बता सके इस नए रिश्ते को पूरा ना सही थोड़ा बहुत कबूल कर चुकी थी। और इसके इस अहम वजह ताशा का इसके साथ बिहेवियर था, जिसकी वजह से वो ये सब सोचने पर मजबूर हुई थी। इसने मुंह ऊपर करके हमको थोड़ा लंबा किया, थोड़ी बहुत चलाकी तो वो उसकी समझ ही गया था। फिर इसका दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। और वो बहुत जल्द कब आएगी? अब अभिया भी इसके साथ थोड़ी फ्रैंक हो चुकी थी, क्योंकि इसे इत्मीनान हो गया था कि वो उसको नुकसान ही पहुंचाएगा, और यही इत्मीनान इसके लिए काफ़ी था। इतनी क्या जल्दी है मेरी जान? अभी तो तुम अबाया पहन कर रेडी हो जाओ, हम बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं, फिर वहीं से लंच करेंगे, फिर मूवी देखेंगे अच्छी सी, और फिर डिनर करके घर आएंगे। क्या ख्याल है? अपनी पेशानी से पेशानी मिलाता वो उसको सारे दिन का लाहेमल बता रहा था। अच्छा है, लेकिन अबाया क्यों? अबिया तो बाहर जाने का सुनकर ही खुश हो गई थी, वरना तो वो समझ रही थी कि शायद अब यही दरो दीवार इसका मुकद्दर बन चुके हैं। इसके बाद पर जहाँ इसने खुशगवार हैरत हुई थी वहीं अबाया का जिक्र अजीब लगा था। हाँ अबाया, क्यों तुम नहीं पहनना चाहती? इसे दूर करके इसने इसके चेहरे के तासुरात को गौर से देखा था। नहीं दरअसल वो मैंने कभी पहना नहीं। तो क्या हुआ, अब पहन लो। इसके बाद फिर अबिया ने इसे जिन नज़रों से देखा था वो समझ गया था। तुम ये मत समझो कि मैं कोई कंजर्वेटिव बनता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरी बीवी को लोग देखने से पहले ही अपनी नज़र झुका लें। जानता हूँ तुमने पहले कभी सर पर दुपट्टा भी नहीं लिया, लेकिन क्या करूँ यार, अपनी चीज़ों के बारे में मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। फिर तुम तो मेरी बीवी हो, कोई चीज़ नहीं। तुम्हारे बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ तुम्हें सिर्फ मैं देखूँ, कोई नहीं। अपनी नाक से इसकी नाक निगड़ता वो इसे अपनी फीलिंग्स बता रहा था, इस अपने वो एहसास जो वो महसूस करता था, जो इसने कभी किसी से शेयर तो क्या किसी पर जाहिर भी नहीं किए थे। उसके सामने इसका बन के रहना चाहता था। वो जानता था वो फूल सी लड़की इसके ताशा के रूप की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो करवाना भी नहीं चाहता था। आखिर को वो मोहब्बत करता था इससे, बल्कि अभी नहीं इसकी नज़र पहले इसे देख कर झुकती थी। वो तो इस अकीदत की हद तक शायद इश्क करता था। अब यह दम साधे इसकी बातें सुन रही थी। इसके चुप रहने पर वो बोला था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा जाना, लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरा मान रखोगी। और बस यही आखिरी बात अभिया के दिल में आखिरी कील की मानित साबित हुई थी। वो मुस्कुराई। शायद पहली बार इसने इसे मुस्कुरा कर देखा था। ठीक है मैं पहन लेती हूँ, और इसने इसका मान रख लिया था। कहते हैं मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, और ये ऐसी चीज़ है जो तख्त और ताज पलट देती है। ये तो फिर अभिया का नाजुक सा दिल था, और कैसे ना इसकी मोहब्बत और निकाह की ताकत से पिघलता।
ایک بات پوچھوں، سارے دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد اب وہ لانگ ڈرائیو پہ تھے جب ابھیا نے اس سے پوچھا۔ اس سارے عرصے میں وہ اس کی نیچر کو اچھا خاصا سمجھ گئی تھی۔ وہ ایک نرم جو دھیمے مزاج کا آدمی تھا، لیکن اس نے اسے کڈنیپ کیوں کیا؟ وہ اب تک کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک چھوڑو 10 پوچھو، خالی سڑک پر دھیمی رفتار میں گاڑی چلاتے اس نے اسے اجازت دی تھی۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا؟ آپ ایسے بھی تو شادی کر سکتے تھے۔ ابھیا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مبادہ وہ غصہ ہی نہ کر جائے۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، میں کون ہوں، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرے بزنس کی وجہ، میرا مزاج، میرا کریکٹر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کی ایک بھی وضاحت تمہیں نہ دوں۔ تم خود مجھ سے اتنی محبت کرو، مجھ سے زیادہ جان لو، اتنا کہ جتنا شاید میں خود کو بھی نہ جان پاؤں۔ وہ ایک رب سے بول رہا تھا۔ گاڑی رک چکی تھی اور آنکھیں بند کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا، جیسے کہیں ڈوب گیا ہو، اور اگر میں نہ جان پائی تو؟ اسی بات پہ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ جیسے کسی بچے کو بغیر اسٹڈیز کے پیپر دے دیا ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ابھیا کے گالوں پر سرخی دوڑی تھی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں موقع دوں گا۔ اس نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ کب؟ ہم 1-2 دن میں ناروے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوال کا جواب تھا یا ویسے اطلاع؟ اب یہ سمجھ نہ پائی تھی۔ وہاں کیا کرنے جائیں گے ہم؟ توبہ ہے لڑکی، نو بیہاتہ جوڑا کیا کرنے جاتا ہے وہاں؟ ظاہر سی بات ہے ادھر جا کر اکٹھے ٹائم سپینڈ کریں گے، ورنہ ادھر رہا تو اپنے بزنس کے بکھیڑوں میں پھنسا رہوں گا۔ تاشا کا دل کیا اس کی عقل پر ماتم کرے؟ کوئی اتنا بھی معصوم ہو سکتا ہے؟ کیسا بزنس؟ وہ پھر اسی پوائنٹ پر آ گئی تھی۔ سمجھ جاؤ گی، ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے ہمیں۔ اس نے بات ٹالنی چاہیے، اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ ارے ہاں، ایک اور بات۔ ابھیا کے اچانک پھر سے کچھ یاد آیا تھا اور تاشا کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ اب پتہ نہیں اس بندی کو کیا یاد آ گیا ہے۔ یہ سب وہ سوچ ہی سکا، بولنے کی ہمت آخر بیوی کے سامنے کب کسی نے کی ہے؟ جی پوچھیے۔ اب وہ گاڑی گھر کے رستے پر ڈال چکا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس سوال پر تاشا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہائے کیسی دلہن ہے تم، اپنے دلہے کا نام ہی نہیں پتا تمہیں؟ ہاں تو میرا کیا قصور رہا ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ ابھی اس کے ہنسنے پہ برا مان چکی تھی۔ بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ ایک تو اس نے خود ہی نہیں بتایا تھا، بس دنیا جہاں کی باتیں کر لی، اور اب پوچھا تو تمسخر اڑا رہا تھا۔ تمسخر نہیں اڑاتا یار، ویسے ہنسی آ گئی۔ اب ابھیا اس کی سوچ پڑنے پر حیران نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کل سے اب تک وہ کچھ بھی سوچ رہی ہوتی، اس کے لفظوں کا رنگ وہی دے رہا تھا۔ اب بتائیں گے کہ اس طرح سسپینس میں رکھ کر مارنا ہے؟ میں بتا رہی ہوں، اگر ہارٹ اٹیک ہوا مجھے تو میری ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ریزن آف ڈیتھ ایکس آف کیوریوسٹی ہوگی۔ اس کے بعد وہ بے ساختہ کہکا لگا اٹھا تھا۔ اللہ، لڑکی اتنی باتیں کہاں سے کر لیتی ہو؟ اس کی ابھی بھی ہنسی نہیں رک رہی تھی اس منہ سے جس پر آپ فدا ہو گئے۔ کیا ادا سے کہا گیا تھا، اور تاشا اس ادا پر فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ یہ تم نے سچ کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بدل لیں بات، بس نام مت بتائیے گا۔ ابھیا کی سوئی ابھی تک وہی اٹکی ہوئی تھی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ بتاتا ہوں میرا نام۔ وہ رکا۔ ابھیا اسے دیکھ رہی تھی، اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میرا نام زمران ہے۔ آخر اس نے سسپینس توڑ ہی دیا تھا۔ وہ جو سوچ بیٹھا تھا اب اپنا نام کسی کو نہیں بتائے گا۔ زمران مر چکا ہے، اب صرف تاشا ہے، اور زمران کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہی نام اس کی زندگی بنا دے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ماضی کی یادوں نے اسے پھر سے اذیت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں تو پھر میں اب مسز ابھیا زمران ہوں۔ ابھی آپ نے ہی رو میں بولی تھی، اور اس کی بولنے کے انداز پہ وہ ہنس پڑا تھا۔ ماضی کا قصہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ جی آپ ابھیا زمران ہیں۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ چلو شکر ہے، یہ کیوریوسٹی بھی تو ختم ہوئی۔ آپ کے وہ کھل کر مسکرائی تھی، اور زمران تو جیسے اس کی ہنسی میں ہی کھو گیا تھا۔ بلکہ نہیں، اس کا غم اس کی ہنسی میں کھو گیا تھا۔ مل رہی تھی تو صرف خوشی۔ وہ اسے لے کر گھر کے بیک سائڈ پر آیا تھا۔ سامنے تو اس کا آفس اور بلڈوگس وغیرہ تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو امپریشن ابھیا کے سامنے اس نے قائم کیا ہے وہ کسی طرح بھی خراب ہو۔ بیک سائڈ پر گیٹ اور گیراج تھا، اور اس سے آگے ایک دروازہ تھا۔ دروازے کے سامنے تھوڑی ہریالی جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ قائم کی تھی، کیونکہ یہ فل پیکڈ گھر تھا، اور وہاں سے آگے دروازہ نکال کر وہ اپنے بیک پورشن میں آ جاتا تھا۔ گھر اس نے خود اس طرح کا بنایا تھا کہ اس بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ جب اس کا دل کرتا اکیلے رہنے کو، نقاب کے بغیر اسی راستے سے چلا جاتا تھا اور یہی سے واپس آ جاتا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ شاپرز ہاتھ میں ابھیا کو لے کر اندر کمرے میں آیا تھا۔ آج تو واقعی تھکا دینے والا دن تھا، میں نے کافی دیر بعد اتنی انجوائے کیا ہے۔ ابایا اتارتی وہ واقعی کافی ریلیکس فیل کر رہی تھی، یوں باہر کی ہوا سے اعصاب سکون میں چلے گئے تھے۔ زمران نے اس کے بعد سن کر مسکرایا۔ تمہیں مزہ آیا؟ وہ بیڈ پر جوتوں سمیٹ لیٹ چکا تھا۔ ابھیا ابایا اتار کر آئی تو اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں نا، بہت۔ ابھیا باقی آج بہت خوش تھی۔ چلو شکر ہے، پیسے لگائے ضائع نہیں گئے۔ زمران کے کہنے پر ابھیا نے اسے کندھے پر ایک دھموکا جڑا۔ بڑے کنجوس ہیں آپ، قسم سے۔ ابھیا کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ ہاں تو کیا کروں، نئے پیسے خرچ کر رہا ہوں، دل کو ہول تو پڑیں گے نا۔ اب تم سے پہلے کوئی گرل فرینڈ ہوتی تو عادت ہوتی۔ اب وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ زمران ابھیا شکی سے کیفیت میں چیخی، ساتھ ہی اس کو مارنے کے لیے کشن اٹھایا، لیکن تب تک زمران اس کا ارادہ بھانپتا ہنستا ہوا واش روم کی طرف بھاگ گیا تھا۔ آپ کو اب تک پتہ کیوں نہیں چلا کیسے ایس پی ہیں آپ؟ 3 دن ہو گئے ہیں اور اب تک ابھیا کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ جانتی ہیں آپ
اس کے لیے اجنبی بن چکے ہیں بالکل، لیکن پلیز انسانیت کے ناطے ہی اسے ڈھونڈ لیا۔ فرح آج پولیس اسٹیشن ہی آ گئی تھی، کب سے انتظار کر رہی تھی کہ ابھی وہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن 3 دن ہونے کو آئے تھے، وہ کوئی پیش رفت نہیں تھی۔ فرح کام ڈاؤن، بیٹھو ادھر۔ شادل نے اسے تحمل سے سمجھانا چاہا تھا۔ کیا سمجھوں میں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا واقعی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ لیکن ابھیا کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی، ایک بے چینی تھی جو اسے اپنا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ فرح میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ابھیا ہمارے سامنے ہوگی، تم بیٹھو۔ تو وہ فرح کو پیار سے سمجھانا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی تماشا لگے۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اب کہ وہ چیخی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ابھیا مزید 2 دن تک نہیں ملی تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ شادل پیچھے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ زمران، وہ پیکنگ کر کے فارغ ہوئی تھی جب اس نے زمران کو پکارا۔ وہ موبائل پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ ابھیا کی بات پر صرف ہم ہی کہا تھا۔ میں فرح سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہت جھجک کر اس نے بات کہہ دی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونکا تھا۔ کیوں؟ میرا کوئی نہیں ہے، شادل کی پرواہ نہیں مجھے اب، لیکن وہ یقیناً بہت پریشان ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ ناروے جانے سے پہلے اسے تسلی دے دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ابھیا کی بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ابھیا کو انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے یہ بات ایس پی سے شیئر کر دی تو ابھیا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، پر اگر وہ یہ بات اپنے تک رکھے، اسے کہہ دو کہ میں ٹھیک ہوں اور جہاں بھی ہوں خوش ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گی تم، اوکے؟ اپنا موبائل ان لاک کرتا ہوا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ ابھیا پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ایسی بات ہے جو وہ چھپا رہا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کے چپ ہو گئی کہ کہیں وہ کال سے بھی منع نہ کر دے۔ پھر اسے خود بھی کہا تھا کہ مجھے پہچانو، اور وہ واقعی موقع بھی دے رہا تھا، تو اسے اتنی جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اب نارمل شادی میں اتنی اب نارملٹی تو چلتی ہی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر اس نے فرح کو کال ملائی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زمران کو دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، آخر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو ابھیا، فریا جو ابھی واش روم سے نکلی تھی، ان نون نمبر دیکھ کر شجر پنج کا شکار تھی۔ فون اٹھاتی کہ ابھیا کی آواز سن کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی تھی۔ ہاں فرح، میں ابھیا بات کر رہی ہوں، کیسی ہو تم؟ ابھیا کی آنکھ میں نہ چاہتی ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ آخر کتنے عرصے انہوں نے ساتھ گزارا تھا، اور وہ دوست سے زیادہ بہنیں تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں چلے گئی تھی تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ فرح بھی رو پڑی تھی۔ اس کی بےتابی پر ابھیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پاگل، اور بالکل سیف ہوں، تم پریشان مت ہو۔ کہاں ہو؟ ابھی یہ نہیں بتا سکتی، اور تمہیں بھی میرے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مناسب وقت آنے پر تمہیں خود سب بتا دوں گی۔ بس ابھی اس لیے کال کیا کہ تم پریشان مت ہو، بس اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ ابھیا نے ساری باتیں ایک ہی سانس میں کہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ غلطی سے بھی اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی، ابھیا نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ لیکن بعد میں فرح، اپنا خیال رکھنا، پھر بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ اور فون بند کر چکی تھی، اور فرح حیرت زدہ سے فون کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹھیک ہے، فرح کے لیے ہی کافی تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ کچن سے چل دی تھی۔ آخر اتنے دنوں بعد اسے اب سچ میں بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فون رکھ کر پیچھے مڑی ہی تھی کہ پیچھے زمران کو کھڑے پایا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ جا چکا ہے، لیکن وہ دروازے سے لگا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے قریب آ کر اس نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لیا، پھر اسے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ تھینکس میرا مان رکھنے کے لیے۔ اس کی اس گستاخی پر ابھیا کی سانسیں رکی تھی۔ اس کو خود سے الگ کر کے وہ نیچے آ گیا تھا۔ ابھیا کی باتوں نے واقعی اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس پر اعتبار کر کے غلط نہیں کیا۔ مسکراتے ہوئے وہ اس نے نقاب چڑھایا اور اپنے پوشن سے باہر آ گیا، کیونکہ اب اس کا تاشا موڈ آن ہو چکا تھا۔ بھتہ خور تنظیموں میں سے ایک تنظیم آتے کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور اس کو انجام تک پہنچانا تاشا کو خوب آتا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ آواز میں دھاڑ تھی۔ سر، اسے نیچے بیس سیل میں رکھا گیا ہے اور آپ کے حکم کے مطابق زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ فرید اسے خبر دیتا اس کے پیچھے چل رہا تھا، کیونکہ بیسمنٹ کا سنتے ہی اس نے قدم نیچے کی طرف بڑھا لیے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ سیل میں آ کر اس نے اسے جانے کا حکم دیا۔ سامنے ہی شفقت زنجیروں میں دیوار کے ساتھ سیدھا بندھا ہوا تھا۔ ہاں بھائی شفقت، کیا حال چال ہے؟ سنا ہے تو غداری کر رہا تھا ہمارے ساتھ۔ چیئر کی سیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتا وہ بولا تھا، مجھے جانے دے تاشا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ رو رو کر منتیں کر رہا تھا۔ جانے دیتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اب اٹھ کر خنجر اس کے ہاتھوں پر گالوں پر پھیر رہا تھا، اور اس کی نوک اتنی تیز تھی کہ جہاں جہاں ہلکی سی بھی نوک لگتی تھی شفقت کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اور دکھاؤ تجھے انجام۔ وہ وحشی بن چکا تھا۔ ٹارچر کے وقت تو وہ ویسے بھی وحشی بن جاتا تھا۔ اسے غداروں سے سخت نفرت تھی، اور انہیں وہ تڑپا کر مارتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، درد کی شدت سے وہ اٹک کر بول رہا تھا۔ کر دیتا ہوں، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے۔ خنجر کو دور پھینکتا وہ پاس لگے بٹنز کی طرف آیا تھا۔ یہ بٹن زنجیروں کے ساتھ اٹیچ تھے۔ ایک بٹن دبانے پر زنجیر نیچے یا اوپر کی طرف کھینچتی تھی، اور جسم کا وہ حصہ الگ ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے پاس پڑا پہلا بٹن دبایا تھا، اور بس اتنی سی دیر تھی کہ شفقت کو اپنی بائیں ٹانگ پر کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے معاف کر دو پلیز، مجھے جانے دو۔ وہ چیخ رہا تھا، لیکن وہاں کسی اثر تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ کھچاؤ کی وجہ سے دھڑ رہی تھی، اور شفقت کی چیخیں اب دلکراش چیخوں میں بدل گئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ ابھی شفقت کی ٹھکائی کر کے آیا تھا۔ اس کے لیے کچھ تھکن سی چڑھی تھی، لیکن ابھیا کی خالص بیوی والے انداز پر اس کے لب
مسکرا اٹھے تھے. کیوں تم میرا ویٹ کر رہی تھی؟ اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے کی جانب چلتا ہوا بولا تھا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے, وہ تو میں اکیلی تھی تو ڈر لگ رہا تھا گھر میں. اس کی بات پر زمران نے اجنبی سے کو دیکھا, پھر اس کو کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا. ڈر کیوں لگ رہا تھا؟ اکیلی جو تھی گھر میں اس لیے لگ رہا تھا. اس کے ایک انداز پر بچوں جیسی معصومیت تھی. زمران اس کی کس ادا پر فدا ہوتا. تم اکیلی نہیں ہو, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کبھی اکیلاپن ہو تو مجھے محسوس کرنا, تم مجھے ہمیشہ اپنے آس پاس پاؤ گی. اپنی پیشانی پر اس کی پیشانی ملاتا وہ جذب سے بول رہا تھا, اور ابھی اس کے لفظوں کو اندر اتار رہی تھی. مجھے بھوک لگ رہی ہے. اسی قربت سے وہ پگھل رہی تھی, لیکن ابھی وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی, اس لیے بات بدل دی. کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ وہ بھی اس کا مطلب خوب سمجھتا تھا. اتنی جلدی تھک گئے؟ بھوئیں اسکا کر وہ پوچھ گیا تھا. اس کی بات پر وہ ہنسا تھا. تھکوں گا تو میں ساری عمر نہیں, بے شک ازما لو, میں ازمانا چاہتی ہوں. وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی. آخر تاشا کی بیوی تھی, کہیں نہ کہیں اس سے تو جھلک آتی نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس نے اس کا مسکرا کر الگ کیا تھا. تم تیار ہو جاؤ, میں تب تک صفائی کر لوں. اپنی شرٹ کی کفلنگز اوپر کرتا اب اس سے مخاطب ہوا تھا. صفائی؟ اس کی بات پر ابھی کم ہوئی تو کھل گیا تھا. اسے گھر میں تو میڈ آتی تھی, اور مردوں کو اس نے کام کرتے دیکھا ہی کب تھا. شادل تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا تھا, اور یہ صفائی کی بات کر رہا تھا. ہاں یار, میں اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں. اب ہم کل جا رہے ہیں تو اتنے دن گھر بند رہے گا. میں سوچ رہا تھا صفائی ہو جائے تو اتنا گندا نہیں ہوگا. اب وہ پینٹ کے پائنچے فولڈ کر رہا تھا. آپ اکیلے کریں گے؟ وہ ابھی تک شوق تھی. یار ظاہر سی بات ہے, تم پریشان مت ہو, میں پہلے بھی کرتا ہوں, اب بھی کر لوں گا. شروعات اس نے بیڈ شیٹ کی چادر ٹھیک کرنے سے کی تھی. بالکل نہیں, مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ اکیلے کریں. میں بھی آج آپ کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی. وہ اب بھی نزدیک آ کر بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ. اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے. وہ بھی اب خوشی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا. آخر ایسے ہی صحیح وہ اس کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ تو کر رہا تھا. اف, یہ کس چیز کا داغ ہے جو اتر ہی نہیں رہا. وہ سین میں پوچھا لگا رہی تھی, جب بار بار ایک جگہ پر صاف کرنے سے داغ نہیں دھل رہا تھا. آخر تک ہار کر وہ نیچے بیٹھی اس داغ کا معائنہ کرنے لگی. زمران جو کچن کی صفائی کر رہا تھا ابیا کی آواز پہ باہر آیا. ایک خون کا داغ ہے کیا؟ ابیا کی بات پر اس کا گلا خشک ہوا تھا. تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اٹھو. نہیں صاف ہوتا تو میں کر لیتا ہوں. تم اٹھو. شاباش. اپنے لہجے کی بکھلاہٹ پہ قابو پاتا وہ اسے اٹھا کر صوفے پر لے آیا تھا. لیکن وہ داغ, اس سے پہلے کہ وہ پھر سے وہی راگ الاپتی, زمران نے بات بدلی تھی. تم تو تھک گئی ہوگی, ٹھہرو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں. وہ فوراً کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا, جبکہ ابیا کو ایک دم عجیب لگا تھا, جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو. تو کیا یہ پہلا موقع تھا؟ نہیں, وہ ایسا کیوں کرے گا؟ زمران ایک اچھا انسان ہے. اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو میں ایک ہفتے سے ساتھ ہوں, کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جاتا. ابھی آپ کیا سوچ رہی ہو؟ یہ لو تازہ تازہ جوس پیو. وہ اپنی ہی سوچوں میں اپنے سوالوں کا جواب دے رہی تھی جب وہ اس کے لیے جوس لے آیا تھا. ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا. اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے شرارتی لہجے میں کہا تھا. کیا اندازہ نہیں تھا؟ اس نے اجنبی سے پوچھا. یہی کہ آپ اتنے اچھے خانسامہ ہونے کے ساتھ ساتھ صفائی والی بائی بھی تھے. اس نے اسے گھرداری پر چوٹ کی تھی. او ہیلو, آل راؤنڈر کہتے ہیں اسے. زمران نے فرضی کالر جھاڑے. آل راؤنڈر میں دھمکے شمکے بھی لگا لیتے ہیں یا نہیں؟ وہ اب ہنسی رہی تھی. اللہ توبہ کرو, کیا کہہ رہی ہو اپنے میاں کو؟ ویسے مصنوعی غصے سے گھور رہا تھا. اے میلا بیبی لونے لگا ہے. وہ اس کے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے پچکار رہی تھی. جاؤ رہنے تو, میں بات ہی نہیں کروں گا تم سے. زمران واقعی ناراضگی سے دوسری طرف منہ موڑ گیا تھا. چلو یہ بھی اچھا ہوا, اب میں ناروے میں جا کر سکون سے گھوموں گی. وہ اسے مزید تنگ کر رہی تھی. میں نے تمہیں لے کر ہی نہیں جانا. زمران رخ موڑے ہی بولا تھا. نانا, شوہروں کو اپنی بیویوں سے ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ویل چیئر پہ جائیں؟ اب وہ اسے دھمکی دے رہی تھی. تم میری ٹانگیں توڑو گی. زمران شوق سے اپنی بیوی کے فرمان سن رہا تھا, جس کو وہ اپنی جلد بازی میں بے حد معصوم ہونے کا دعویٰ دے چکا تھا, اور اب وہ تھکن میں بھی اتنا بول رہی تھی. نانا, ٹانگیں ٹوٹی تو دوبارہ جڑ جائیں گی. میں ایسا کروں گی, کاٹ ہی دوں گی. زمران کو ابیا کی بات سن کر شک ہو رہا تھا کہ کہیں اس نے اس کا تاشا والا روپ تو نہیں دیکھ لیا. وہ شوق سے اسے دیکھ رہا تھا. تم ابیا ہی ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ لگاتا جیسے یقین کر رہا تھا. وہ جوس پی رہی تھی, لیکن زمران کو وہ ایک ڈریکولا لگ رہی تھی جو گلاس میں خون پی رہی ہو. آپ ڈر گئے؟ اسے قریب آ کر اس نے سسپینس بھرے انداز میں پوچھا تھا. جو تمہارے ابھی تیور ہے نا, ہر ایک کو ڈرانے پر مجبور کرتے ہیں. پیچھے ہٹو, ڈریکولا نہ ہو. تو اس کو پیچھے کرتا ہوا کچن کی جانب بڑھا تھا, جبکہ ابیا کا پیچھے فلک شگاف کہہ کر بلند ہوا تھا. اسے پہلی بار کسی کو تنگ کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا. السلام علیکم. وہ کافی دنوں بعد آج نور کی طرف آیا تھا. وہ جو وقت گزاری کے لیے کتاب پڑھ رہی تھی ایک دم چوکی. وعلیکم السلام. کتاب سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس آئی تھی. کیسی ہو؟ وہ اسٹک اور کیپ سائڈ پر رکھتا ہوا بولا تھا. ٹھیک ہوں. آپ آج کافی دنوں بعد آئے ہیں, سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے سب کے بعد اسے نور اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی تھی کہ اس سے کچھ اس کا حال چال پوچھ سکے یا اس سے تھوڑی بہت بات چیت کر سکے. آخر تکلف کی دیوار ان کے درمیان سے تو گر ہی چکی تھی. اللہ کا شکر ہے. کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے قریب آیا. اب جب اپنا حق جتا چکا تھا تو پھر یہ تکلف کیسا؟ کتاب پڑھ رہی تھی. آپ بتائیے کیسا رہا دن؟ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ نہیں, بھوک نہیں ہے. مجھ سے کندھے پہ سر رکھتا بولا تھا. اس وقت وہ بہت تھک چکا تھا اور صرف مینٹلی سکون چاہتا تھا. اسے قریب آنے پر نور کے کان سرخ ہوئے تھے. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آخر وہ ہمت مجتمع کر کے بولی تھی. شادی اسے گردن پر جھکا اسے خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا. میں جاب کرنا چاہتی ہوں. وہ سوچ چکی تھی کہ وہ جاب کرے گی. آخر کب تک کیوں گھر میں تنہا رہتی؟ کچھ نہ کچھ تو اسے کرنا ہی تھا. کیوں؟ اس کی بات پر وہ چونکا تھا. کیوں کا مطلب؟ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہے نا شادل, آج نہیں تو کل. کب تک کیوں گھر میں تنہا رہوں گی؟ ویسے بھی میں گھر رہ کر بور ہو جاتی ہوں. اس کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ پھیرتی وہ بولی تھی. اس کے بعد پہ شادل نے ایک گہرا سانس لیا تھا. اپنا
पैक कर लेना, कल हम चलेंगे। कहाँ? हमारे घर। इसके चेहरे की लट को पीछे करता वो बोला था। अब वो जब सब काम कर चुका था तो यूं चोरों की तरह नूर को अलग फ्लैट में रहने की कोई तुक नहीं बनती थी। वो उसकी बीवी थी और इसको इसके साथ ही रहना था। शादिल की बात पर वो मुस्कुराई थी। अब वो सबके सामने मिसेस नूर शादिल बनकर जाएगी, ये ख्याल इसके लिए बहुत खुश आइन था। ठीक है। मुस्कुराते हुए इसने शादिल की तरफ देखा था। कोई और मसला तो बोलो। वो फिर से इसकी गर्दन पर झुका था और नूर इसमें तो मजीद अब कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं रही थी। गर्दन से होते हुए इसने इसे कानों के लोगों को प्यार से छुआ था और नूर वो तो जैसे दिलो जान से लरस गई थी। इसने शादिल की शर्ट को जोर से भींचा था। मुझे लगा था शायद तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सही कहता है, निकाह से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैं हार गई हूँ आज तुम्हारे सामने। इसकी बाहों में उठाकर वो बेड पर लिटाता हुआ बोला था, जबकि नूर की आंखें हनूस बंद थी। वो उसकी शिद्दतों को सिर्फ महसूस कर रही थी। वो उस पर झुका और अपने प्यार की विपना महरे इस पर जब्त करता चला गया था। पहले कभी बैठी हो जहाज़ पे? वो नॉर्वे के लिए फ्लाई करने लगे थे। अभिया के तासरात से लग रहा था कि वो पहली बार एरोप्लेन में बैठी है। ओह! इसकी बात पर अभिया ने सहमे वो नफ़ी में सर हिलाया था। ज़मरान ने प्यार से मुस्कुराकर इसे देखा, फिर इसका एक हाथ पकड़कर इसने अपने हाथ में लिया था और दूसरा हाथ इसे कंधे के गिर्द बांध लिया था। रिलैक्स डियर, दिस इज़ नथिंग टू फेयर, स्पेशली When I am with you, अंडरस्टैंड। आखिर में तनबिया थी या क्या, लेकिन अभिया को सुकून आ गया था। इसने कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद दी और इसे लगा जैसे इसके सारे गम ज़मीर ने ले ली हो। वो पहली बार मोहब्बत के मायनों को समझ रही थी। इसे लग रहा था कि वो पहले एक खोल में जीती रही है और ज़मीर की मोहब्बतों से वो खोल पिघल रहा था। जो मजाक, जो बातें इसने कभी किसी से शेयर नहीं की थी, वो अब ज़मरान से कहती थी। वो डर, वो खदशे जो इसे अपनी ज़ात से हमेशा लाहक रहते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे। इसे कंधे पर सर रखे वो अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। जब जहाज़ फ्लाई कर गया था और वो दोनों इस जहाज़ से दूर निकल आए थे, जहाँ वो जा रहे थे वहाँ ना तो कोई ताशा था और ना ही इसका जालिम, ना ही इसका जुल्म। वहाँ सिर्फ ज़मरान था और इसकी ढेर सारी मोहब्बतें। आपने कभी मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया। वो अभी भी घूम फिर के होटल में आए थे। अभिया काफ़ी हद तक ज़मरान को जान चुकी थी और ज़मरान अभिया को, दोनों ने ही काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था नॉर्वे में। मोहब्बत, शरारत, एतबार, अकीदत और ऐसे ही कई जज्बात इनके दरमियान जन्म ले चुके थे। अभिया अब इसे और जानना चाहती थी। इतना जानने के बाद भी वो इसका बिजनेस, इसका अर्निंग वे और इसकी फैमिली के बारे में नहीं जान पाई थी। इस बारे में इसने कई बार पूछा, लेकिन वो हर बार टाल जाता था। इसलिए अभिया ने आज दो टोक बात करने का फैसला किया था। क्या करोगी जानकर? एक ठंडी आह भर के इसने अभिया की तरफ देखा था। इतना तो वो जान चुका था कि वो टलेगी नहीं। आखिर वो कब से तो इसे इस बारे में पूछ रही थी। क्या मतलब क्या करूंगी जानकर? आप मेरे शोहर हैं, आपके बारे में जानना मुझे अच्छा लगेगा। वो जानती थी वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या ये समझने से वो कासिर थी। तो शोहर तुम्हारा मैं हूँ, तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, मेरी फैमिली से नहीं, ना ही वो यहाँ हैं, और इससे क्या पास्ट है वो मैं शेयर नहीं करना चाहता। होप सो तुम दारे बात नहीं करोगी। ज़मरान ने इसे सफाचट जवाब दे दिया था, लेकिन रुखे अंदाज में। वजह इसके अंदर की अजियत थी जिसे वो अपने लहजे से छुपा रहा था। ठीक है, अभिया खामोश हो गई थी। आखिर कहती भी तो क्या, इतना रूखा लहजा। अभिया ने पहली बार इसका देखा था और थोड़ी सहम भी गई थी। वो तो हमेशा इससे नरमी से बात करता था, फिर ऐसा क्या है कि वो मुझे बताना नहीं चाहता। अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया? वो अब लैपटॉप साइड पर रखकर इसका हाथ पकड़कर चुका था। शायद इसे अपने लहजे की तलखी का अंदाजा हो चुका था, इसलिए अब नरमी का आंसर शामिल था। अभिया जो उदास होकर बेडशीट के डिजाइन पर उंगली फेर रही थी, एक नजर इसे देखा। हाँ खा लिया। अभिया का मूड ऑफ हो चुका था। नाराज होगी मेरी बीवी मुझसे। वो इसे बाहों में ले चुका था। आखिर वो इसकी बीवी थी। अगर वो नखरे दिखा रही थी तो नखरे दिखाना इसका हक था और इसके नखरे उठाना ज़मरान का फर्ज। तो क्या नहीं होना चाहिए? वो अब भी खफा थी। इसके बाहों में आकर भी इसका मूड ठीक नहीं हुआ था। अभिया, ज़मरान ने इसे खुद से अलग करके इसके चेहरे को हथेली के प्याले में लिया था। इसके बुलाने पर अभिया ने नजरें उठाकर इसे देखा था। चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी। देखो मुझे इस सबसे अजियत होती है, अपने पास से दुख पहुंचता है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब भी इसे याद करता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में वो गुस्सा तुम पर उतारना नहीं चाहता। मुझे समझो मेरी जान, कुछ चीज़ों को छुपा रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो खुल जाए तो अपनी याद में बहुत तबाही लाती हैं। बस तुमसे गुजारिश है कि मेरे बारे में कभी ऐसा कुछ पता चले जो नाकाबिल यकीन हो तो बदगुमान मत हो जाना मुझसे, बल्कि ये सोचना कि ऐसा क्यों हुआ। अपनी पेशानी से इसकी पेशानी दिखाता उसे गाल पे अपना अंगूठा फेर रहा था। अभी इसकी बात सुनते सुनते आखिर में चौंक की जरूर थी, लेकिन फिर फौरन ही रिलैक्स हो गई थी। आप कभी कोई ऐसे काम करना ही ना कि मुझे आपसे बदगुमान होना पड़े। अभिया की बात पर इसने इसे गौर से देखा था। इसकी बात पर वो तो चुप ही कर गया था। क्या कह गई थी वो? सो जाओ। इसे खुद से अलग करके वो अपने बेड साइड पर आके लेट गया था, जबकि अभिया इसे हैरत से देख रही थी। सब पूरा था तो कहाँ खला थी इनमें? ये सब वो सोच ही सकती थी, क्योंकि जवाब तो इसे कहीं से नहीं मिल रहा था। आखिर थक हार के इसने आंखें मूंद ली थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसने खुद को ज़मरान के बाहों में पाया। जब से इसकी शादी हुई थी ज़मरान इसे खुद में समो कर सोता था। रात इस तलखी के बावजूद वो खुद से सवालों जवाब करती, इसे पता ही नहीं चला था, लेकिन शायद ज़मरान जाग रहा था, इसलिए तो वो जब उठी तो इसकी बाहों में थी। एक नज़र इसने इसके हसीन चेहरे को देखा था, फिर इस पर हाथ फिर। मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर क्या चीज़ है जो मुझे तुमसे दूर करती है? ये बात मैं समझने से कासिर हूँ। इसकी बंद आंखों पर उंगली के पपोटे धीरे से फेरते वो इसकी नक्श छू रही थी। वो न जाने रात किस पहर सोया था कि अभिया के छूने से भी इसकी आंख नहीं खुल रही थी, वरना तो वो अभिया के जरा से कसम खाने पर ही उठ जाता था।
थोड़ी देर वो यूं ही इसके हज़ार में रही जैसे सुकून महसूस कर रही हो, फिर थोड़ा ऊपर होकर इसके रुखसार पर अपने लब रख लिए। और ये शायद पहली बार था कि अभिया ने यूँ अपने लब इसके गाल पर रखे हों या यूँ अपने मोहब्बत का इजहार किया हो। हाँ, मोहब्बत हो चुकी थी इससे, इसके दिल से, इसके करेक्टर से, इसकी रूह से। ये ख्याल ही इसके लिए कितना अनमोल था कि वो इसका शौहर है, सिर्फ इसे प्यार करता है और वो पूरे तमतराक से इसके दिल पर राज करती है। औरत को मर्द से मोहब्बत हो ना हो, लेकिन ये ख्याल ही इसे गुरूर और फ़ख्र बख्शता है कि वो जिसके निकाह में है वो सिर्फ इसका है। इसका ना सिर्फ दिल में बल्कि के दिमाग में भी वही बसती है। इसे इसका जिस्म का नहीं, रूह का रिश्ता है। ये सब सोचते हुए वो भूल चुकी थी कि वो अब तक इस कश्मकश में है कि ये क्या खला है उनमें। इसे अब इस बात की खुशी थी कि वो एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रही है, एक फैंटासाइज लाइफ जिसमें सिर्फ मोहब्बत और खुशी है। अगर वो नहीं जिक्र करना चाहता तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है कुरेदने की। कुछ सोचकर वो मुतमईन हो गई थी। फिर इसके सीने पर अपने होंठ रख लिए थे। लम्स की हिद्दत थी या कुछ। इसके लब रखने से ज़मरान हल्का सा कसमसाया था। इसकी नींद का ख्याल करके वो फिर से इसके सीने से लग गई थी और सुकून से आंखें मूंद ली थी।